أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فلا پس نہیں، فاتمانا بس، لاتمانا نہیں، اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں، باب اقسما یقسمو کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا. ایک ہوتا ہے قاسم یقسم، اس کا معنی تقسیم کرنا ہوتا ہے، جیسے قاسم، انا القاسم واللہ یؤتی. امام بخاری کتاب العلم کے اندر روایت لاتے ہیں اللہ مجھے دینے والا اور میں علم تقسیم کرنے والا ہوں. اقسم یقسم کا معنی قسم اٹھانا، تو ایک قاسمہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا. قاسم یقسم، تو اقسم یقسم سے فعل مضارع اقسم واحد الف آ گیا واحد متکلم. فلا پس نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا بالشفق کی، شفق کی. اب یہاں پہ شاید آپ کو یاد ہو، ہم نے پڑھا تھا کہ قسم کے شروع میں جو لا آتا ہے وہ زائدہ ہوتا ہے، جیسے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ. لیکن اس لا کا، اس نہیں کا تعلق ان لوگوں کے نظریوں کے ساتھ ہے، جیسے وہ شخص جس کا ذکر پیچھے کیا گیا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس آدمی نے اپنی زندگی دنیا میں خوشحال گزاری ہوگی. کس لیے؟ کہ اس وقت بس یہی زندگی ہے، موج مستی کریں. اللہ تعالیٰ اس کی یہاں پہ نفی کریں فلا، ایسا نہیں. آگے پھر قسم اٹھائی جا رہی ہے شفق کی. شفق کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد جو روشنی ہوتی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ، یہ جب تک شفق رہتی ہے اس وقت تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے. جب یہ شفق غروب ہو جاتی ہے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شفق سے مراد وہ روشنی جو مغرب کے بعد رہتی ہے عشاء کی نماز کے وقت ہونے تک، یعنی شفق کا تعلق ہے وقت کے ساتھ. جب تک یہ ہے مغرب کا وقت ہے، جب یہ غروب ہو جائے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شفق اسے بولتے ہیں. فلا اقسم پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، مراد ہے میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی. باللیلی، اور رات کی قسم، اور رات کی قسم اٹھاتا ہوں. واو کا معنی اور مام سورہ معنی ہوگا جو. وسقا، وسق کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا اور جمع کرنا. آپ نے سنا ہوگا نا عربی کے اندر ایک وسق پیمانہ تھا جس کے اندر 60 ساعت ڈالے جاتے تھے. ایک 2.5 کلو کا ہوتا ہے ایک ساتھ تقریباً، اور ایک وسق کے اندر 60 ساعت ہے. تو وسق وہ ہوتا جو ایک اچھے خاصے گلے کو اپنے اندر جمع کر لیتا، کیونکہ وہاں پر تو تقریباً پیمانے ہوا کرتے تھے. تو جو وسق کا معنی ہوتا ہے جو چیز اکٹھی کر لے یا جمع کر لے. یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں باللیلی اور رات کی قسم وما، اور ان چیزوں کی جو وسقا وہ اپنے اندر جمع کر لے.
اور آپ کو پتہ ہے رات اپنے اندر کن کو جمع کرتی ہے؟ انسانوں کو اور اس زمین پہ بسنے والی تمام زیرو چیزوں کو، یعنی تمام مخلوقات کی قسم. یہ مخلوق کی قسم اللہ اٹھا سکتا ہے، مخلوق نہیں اٹھا سکتی. واللیل، اور رات کی قسم، وما، اور جو وسقا وہ جمع کر لے اپنے اندر، یعنی کون؟ مراد انسان اور حیوانات. والقمر، اور چاند کی قسم. سمجھانا ہے، لیل بھی سمجھانا ہے، شفق بھی سمجھانا. والقمر، اور چاند کی قسم. اذا کا معنی جب، اتقصا، والقمر اذا اتسق، چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے. یہ باب ہے اتسقا یتسق، جس کا معنی ہوتا ہے مکمل ہو جائے. چاند مکمل کب ہوتا ہے؟ 14ویں رات کو، یعنی مراد 14ویں رات کے چاند کی قسم. والقمر، اور چاند کی قسم اذا، جب اتقاسا وہ مکمل ہو جائے. اب یہ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں. شفق کی قسم، رات اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اس کی قسم، اور 14ویں رات کے چاند کی قسم. اب اللہ تعالیٰ جواب قسم یہاں پہ نقل کرتے ہیں. یہ جواب قسم، لام کا معنی لام مفتوح ہے نا، معنی بلکہ البتہ یا یقیناً. راکبہ یر قابو کا معنی ہوتا ہے سوار ہونا. راکبہ یر قابو کا معنی عموماً ہوتا ہے سوار ہونا. جیسے رکبن، جو وہ قافلہ جو سواریوں پہ، رکاب سواری. راکبہ یر قابو کا معنی سوار ہونا. اس سے یہ ہے فعل مضارع ترکبو، آخر میں نون ثقیلہ، ترکبن، یعنی البتہ تم ضرور سوار ہو گے. سوار ہونا مانا چڑھنا ہوتا ہے نا. البتہ تم ضرور چڑھو گے، ضرور سوار ہو گے. طبقاً، ایک نئی حالت میں. طبقہ مانا نئی حالت. لترکبن، یقیناً تم ضرور سوار ہوگے، تم ضرور چڑھو گے. طبقاً، ایک نئی حالت میں. ان طبقن، پہلی حالت سے. ان کا معنی سے، طبقن حالت، یعنی پہلی حالت سے ایک نئی حالت میں تم ضرور چڑھو گے. یہ جواب قسم ہے. اگر آپ غور کریں پیچھے جتنی چیزیں تھیں وہ بھی کسی نہ کسی نئی حالت میں جاتی ہے. آپ چاند دیکھ لیں، چاند کبھی چھوٹا، پھر بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر مکمل، پھر کم، اس طرح شروع ہو جاتا ہے. رات کو دیکھ لیں، رات کے اندر گئی، دن آ گیا. ٹھیک ہے، شفق گئی، شفق آ، تغیر ہے، حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں. اب انہی چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے جواب قسم کے اندر بھی، تم ضرور، انسان مخاطب ہے، تم ایک نئی حالت میں منتقل ہوتے جاؤ گے پہلی حالت سے. اب دیکھیں، انسان مٹی میں تھا، نئی حالت تبدیل ہوئی، وہ ایک نطفے کی صورت میں ماں کے پیٹ میں رہا. اب ماں کے پیٹ کے اندر حالت سے زمین پہ آیا، یعنی اس کو انفصال ہوا، جنم ہوا اس کا. اس کے بعد بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، کبھی غربت، کبھی خوشحالی، کبھی کمزوری، کبھی طاقت، کبھی بیماری، کبھی شفا. یہ سب حالتیں. اور پھر حالت کیا ہوگی اس زندگی سے ایک نئی زندگی میں، قبر میں، پھر اس کے بعد حشر میں، پھر اس کے بعد فیصلہ جو ہوگا. تو تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں سوار ہوگے. اور ہر آدمی ہوتا ہے، آدمی کو پتہ ہے ہر اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے. انسان، کوئی انسان کبھی بھی ایک حالت میں زندگی نہیں گزارتا ہے. کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا ہے میں نے پوری زندگی گزاری ہے مجھے کبھی خوشی نہیں ملی. نہیں کہہ سکتا. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا میں نے پوری زندگی گزاری ہے اور مجھے کبھی غم نہیں پہنچا. انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی وہ بیمار، کبھی صحت مند، کبھی خوش، کبھی ناخوش. یہ حالتیں بدلتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فما پس کیا ہے لہم ان کو لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. پس کیا ہو گیا ہے ان کو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. جب یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں زندگی میں بدلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبر کی حالت سے حشر کی حالت میں نہیں بدلے گا. تو فما کیا ہو گیا ان کو لا یؤمنون یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں دوبارہ اٹھنے پر کہ ہمیں اٹھایا بھی جائے گا, ہمیں اٹھنا ہے, ہمیں جواب دینا ہے. فما بس کیا ہے لہم ان کو یا ان کے لیے کیا ہے لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لا رہے. لا نفی ہے نہیں کیونکہ نہیں ہوتا آخر سے ثابت ہو جائے گا. لا نہیں یؤمنون بات عام آنا یؤمنون سے. ان کو کیا ہو گیا ہے کہ لا یؤمنون یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں جب ان کو یہ پتا ہے کہ زندگی کے اندر بندے کی حالت تبدیل ہو رہی ہے, ہوتا جا رہا ہے. ہر آدمی بچپن میں کچھ اور, جوانی میں کچھ اور, بڑھاپے میں کچھ اور, مرنے کے بعد زندگی قبر کی کچھ اور ہے. جب یہ چیزیں یہ آدمی دیکھتا ہے, آدمی نے کتنے جنازے خود دیکھے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو گیا. وہی جوان جو اپنے ہاتھ سے کتنا وزن اٹھا رہا تھا, اب وہ ہاتھ اوپر سے نیچے نہیں ہو رہا ہے, ہاتھ بند ہے کھل نہیں رہا ہے, حالت تبدیل ہو گئی. تو اللہ فرما رہے ہیں پھر ان کو کیا ہو گیا ہے لا یؤمنون یہ ایمان نہیں رکھتے کہ ان کو پتہ نہیں کہ دوبارہ اٹھنا ہے. ہمیں اس حالت کی تبدیلی پر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ یہ کہتے ہیں پوشیدہ ہڈی کون اٹھائے گا, یہ وہ جسم جس کو مٹی کھاری کون اٹھائے گا. ان کو کیا ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. جو ایک حالت زندہ کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل رہا ہے وہ مردہ کو نہیں بدلے. اور وَإِذَا اور جب قُرِئَ قَرَأَ يَقْرَأُ سے فعل ماضی میں مجهول یعنی قَرَأَ کا معنی پڑھنا, اس نے پڑھا, قُرِئَ کا معنی پڑھا جانا, ایسے ہی نا مجهول, اس میں مجهول کی نسبت مفعول کی طرف ہو جائے گی. وَإِذَا قُرِئَ اور جب پڑھا جائے یا جب پڑھا جاتا ہے. عموماً کیونکہ اذا جب ماضی پہ آ جائے اس کا معنی مضارع میں کر دیتا ہے. وَإِذَا اور جب قُرِئَ تلاوت کی جائے, پڑھا جائے, علیہم ان پر, علی کا معنی پر, ہم کا معنی ان پر, اور جب پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر القرآن قرآن لا نہیں یسجدون یہ سجدہ کرتے. جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یہ اس پہ سجدہ نہیں کرتے, یعنی خالق کی کلام سننے پر بھی اپنے سر کو تسلیم خم نہیں کرتے. اب قرآن کو سمجھ کر قرآن پاک کی حقانیت کو بھی سمجھ کر اب سجدہ نہیں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے وہ بھی اللہ بیان کر رہے ہیں. بلکہ یہ وہ اطفا میں سے آ جائے گا باؤ فاسو محتا اما او ہم لا بلکہ اللہ زینا وہ لوگ, یہ سب سنا اللہ دانی اللہ دینا, بلکہ اللہ دینا وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا ہے, یکذبون جھٹلا رہے ہیں. کذبا یکذب کا معنی جھٹلانا, کذب یکذب کا جھوٹ بولنا, کذب یکذب جھوٹ بولنا, کذب یکذب جھٹلانا. بلکہ الذین وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا ہے, یکذبون وہ جھٹلا رہے ہیں. اس کا معنی اللہ نے خود بیان کر دیے. ان لوگوں کو سمجھ بھی ہے, صرف اپنے حقد کینے کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے یہ قرآن سچ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نبی کو پیغمبر ہونے کا اتنا یقین رکھتے ہیں جس طرح ایک شخص کو اپنی اولاد پہ یقین ہوتا ہے میرا بچہ کسے کا ہے. جس طرح باقی بچوں میں اپنے بچے کو بندے کو کتنا ہوتا ہے یہ میرا ہی ہے, جس طرح ایک باپ کو اپنے بیٹے پہ اتنا یقین ہوتا ہے, ان کو اس سے بھی زیادہ نبی کی حقانیت کی یقین ہے. اب کیا ہے وجہ؟ کفر, حقد, کینہ, بغض. قرآن پاک میں بے شمار جگہ گیا ہے, کہا ہے کہ یہ صرف انکار کیوں کرتے ہیں, حسد من انفسہم, حسد کرتے ہوئے, بغض کرتے ہوئے, عداوت اور کینے کی وجہ سے. بلکہ الذین وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا, یکذبون وہ جھٹلا رہے ہیں جان بوجھ کر. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا حضرت
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ابو جہل سے میرے ایمان لانے کا سبب ابو جہل بنا. میں ایک دن مکہ میں گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ابو جہل کو، میں تو اس کا مہمان بن کے گیا، مجھے ریسیو کرنے آیا ہے، جیسے بھی میری ملاقات ہوئی اللہ کے رسول نے ابو جہل کو کچھ باتیں کی، چلا گیا. تو میں نے ان کے بارے میں پوچھا، ابو جہل نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے بن مان حق ہے. اب مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں جب حق ہے مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے اگر میں مانوں گا میری کرسی چھن جائے. آج لوگ مجھ سے فیصلہ کرواتے ہیں، کل مجھ سے اپنا فیصلہ اس سے کروانا پڑے گا، کل صدارتی کرسی میری نہیں اس کی لگے گی. یعنی اپنی حسد، کینے اور بغض کی بنا پہ جھٹلا ہے سب کچھ. اللہ فرماتے واللہ، اور اللہ تعالیٰ اعلم، خوب جاننے والا. عالمہ یا علم سے کون سا دیگا ہوگا بھئی؟ عالم افعال ہے، اس میں تفضیل یعنی سب سے زیادہ جاننے والا. واللہ، اللہ تعالیٰ اعلم، خوب جاننے والا ہے، بما، اس چیز کو جو، ماں مصولہ ہے نا مانا، اس چیز کو جو یوعون وہ جمع کر رہے ہیں، او آیوعی اس کا معنی محفوظ کرنا، او اور وعاء برتن کو بولتے ہیں نا، وعاء، کیونکہ وہ بھی اپنے اندر کوئی چیزیں جمع کر لیتی ہے، برتن کے اندر چیز جمع ہوتی ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ عالم، خوب جاننے والا ہے، بما، اس چیز کو جو یوعون وہ جمع کر رہے ہیں، جو اپنے دلوں میں وہ کینہ، بغض، حسد جمع کر رہے ہیں، اللہ خوب جاننے والا ہے. ایک اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے اس کی مناسبت پیچھے معلوم ہی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اس قرآن کو جھٹلانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی تکذیب. اب تکذیب کی وجہ ہے ان کا حسد کینہ. اب اللہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جو وہ اپنے سینوں میں جمع کر رہے ہیں، کینہ، بغض، حسد وغیرہ. یا پھر اس کا معنی ہوگا اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اللہ تو خوب جاننے والا ہے. یہ جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں اسے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشر، آپ ان کو خوشخبری دیجیے. بشرا یبشر، تبشیر سے ہے امر، حاضر منو واحد مذکر کا صیغہ. فبشر، پس آپ خوشخبری دیں، ہم انہیں. بشر فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل، اس نے معنی کیا آپ خوشخبری دیں، انت ضمیر فاعل. فبشر، آپ خوشخبری دیں، ہم ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. علیم کا معنی دردناک، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے کہا علیم یہ مولم کے معنی ہے، یعنی وہ عذاب جو اپنی ذات سے بھی تکلیف محسوس کرتا ہے. علم، علیم کا معنی ہوتا ہے تکلیف. علم اردو میں بولا جاتا ہے، علم تکلیف کو بولتے ہیں. یہ علیم مولم کے معنی میں ہو تو معنی ایسا عذاب جو عذاب اپنے سے بھی اذیت محسوس کرتا ہے، اس عذاب کو اپنی ذات سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اتنا دردناک عذاب. فبشر، بس آپ خوشخبری دیجئے ہم ان کو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. جنت کی تو خوشخبری معلوم ہوتی ہے، عذاب علیم کی کیا خوشخبری؟ اصل میں نا یہ بشر، عربی کے اندر بشر کسے کہتے ہیں؟ جلد کو، یہ چمڑی جو اس کو بشر. اور انسان کو خوشی ملے یا غم ملے اس کی وجہ سے یہ جلد متاثر ہوتی ہے، تو اسی مناسبت سے کہا فبشر، آپ خوشخبری دیجیے ان کو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. لیکن الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الا سوائے، یعنی اگر یہ لوگ اگر ایسا عمل کرتے ہیں، اگر پھر یہ ایمان لے آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعید سے مستثنا دیں گے. الا حرف استثناء. آپ کو پتا ہے استثناء کا معنی آتا ہے پچھلے حکم سے الگ کرنے کے لیے. پچھلے حکم فسجدت الملائکۃ الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، یعنی سجدے کا حکم اب ماں باپ کے لیے الگ کر دیا. الا سوائے الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان ہے، آمنا ایمان لے کر آئے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے. عملا یعملو سے عملو، فعل ماضی جمع مذکر ہے،
وَعَمِلُوا انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک، صالحۃ کی جمع مؤنث سالم صالحات، وَعَمِلُوا انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک، لام کا معنی بلکہ لا کے لیے، ہم کا معنی ان کے لیے، اجر اجر ہے، غیر کا معنی نہ، ممنون ختم ہونے والا، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، لہم ان کے لیے اجر اجر ہے، غیر ممنون جو ختم ہونے والا نہیں ہے، غیر کا معنی نہیں، ممنون کا معنی ختم ہونے والا، یعنی ہاں ممنون کا لوگ ہے تو یہ مفعول کا صیغہ نا، اس مفعول کا معنی جو ختم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اجر کیا دے گا، ان کا اجر ہے جنت، اور جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی وہ کبھی بھی ختم نہیں کی جائیں گی، جو جوانی ملے گی وہ ختم نہیں ہوگی، جو حسن مل گیا وہ ختم نہیں ہوگا، جو نعمتیں اللہ دے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہر چیز جو اللہ دے گا وہ ختم نہیں ہوگی، لہم ان کے لیے اجر اجر ہوگا، غیر جو نہ ممنون ختم کیا جائے گا، مفعول کا مطلب کیا ہے، ممنون ختم کیا جائے گا، تو اگر یہ لوگ ایمان لے کر، اس کا معنی یہ ہے اکیلا ایمان ہی کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا بھی ضروری ہے، آپ عموماً دیکھیں جہاں بھی اللہ ایمان کا ذکر فرمایا اس کے بعد عمل صالح بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایمان ہے اور یہ ایمان کے تقاضے ہیں، عامل الصالحات ایمان کا تقاضا ہے، اگر یہ ہوگا پھر ان کو اجر ایسا دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کو ایسا عذاب دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، فلا اقسم پس نہیں میں قسم اٹھاتا بالشفق، شفق کی، شفق سفیدی جو مغرب کے ہاں مغرب سے لے کر عشاء تک رہتی ہے، واللیل اور رات کی قسم، وما اور جو بھی باسقا کو اپنے اندر جمع کرتی ہے، والقمر اور چاند کی قسم، اذا جب اتسق وہ مکمل ہو جائے، لترکبن یقیناً ضرور تم چڑھو گے یا سوار ہوگے، طبقاً نئی حالت میں، ان طبقن پہلی حالت سے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور تم چڑھو گے، فما پس کیا ہے، لہم ان کو، ان کے لیے، لا یؤمنون یہ نہیں ایمان لا رہے، وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے، علیہم ان پر، القرآن قرآن، لا یسجدون یہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یکذبون یہ جھٹلا رہے ہیں جان بوجھے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے، بما اس چیز کو، ما جو یوعون کو جمع کر رہے ہیں، فبشر پس آج خوشخبری دیجیے ہم ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لے کر آئے، وعملوا وہ عمل کرے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے اجر اجر ہوگا، غیر ممنون جو ختم نہیں کیا جائے،